نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نہایت قابل احترام معزز مہمانان گرامی، علماء کرام اور صوبے کے ہر خطے سے، کونے سے، بلکہ اور صوبوں سے بھی، جنوب کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے ہمارے سامعین اور آج فارغ ہونے والے علماء، حفاظ اور قراء، الحمدللہ نہایت پرفضا مقام پر وسط شہر میں ایک بہت ہی مبارک اور مسعود مجلس میں، بڑی تاریخی مجلس میں ہم یہاں حاضر ہونے کا شرف اور اس کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے سامنے دارالعلوم دیوبند کے حضرت محتمم صاحب، مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ اور اکابر علماء کرام اور جنوبی صوبوں کے نمائندہ سرکردہ علماء کرام ہمارے سامنے تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آپ حضرات ان کی نہایت مفید باتوں سے مستفید ہوں گے. میں بس چند تاثرات مختصراً پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی خطبہ استقبالیہ میں جن حضرات کا آپ نے نام سنا، جنہوں نے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کی یعنی ابتدا کے لیے اور اس کی تاسیس کے لیے کوشش کی، الحمدللہ میں ان سے بہت قریب سے واقف ہوں، جانتا ہوں. شاہ ولی اللہ کے بالکل روز اول سے میرا اس مدرسے میں آنا جانا ہے اور حالات سے بھی کافی حد تک میں واقف ہوں. وہ جن کا نام لیا تھا خاص طور پر متولی صاحب، حاجی امجد علی صاحب اور ہمارے عبدالرزاق صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ دونوں کی قبروں کو نور سے بھرے. ان کے اندر 2-3 صفات میں نے دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے مخلص تھے، بہت ہی مخلص دونوں، عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھی. اور دوسری بات یہ کہ دارالعلوم دیوبند سے اور جمعیت علماء ہند سے بڑی محبت تھی دونوں کو. ایک تو جمعیت علماء ہند سے بہت پوری طرح وابستہ تھے، اور دوسرے جو ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کے ہمارے جنوب کے اکابر میں سے تھے. ان دونوں کی فکروں سے الحمدللہ یہ ادارہ شروع ہوا. اخلاص اور ان کے نظریات، ان کے افکار کا اثر ہے کہ اس ادارے نے، دارالعلوم شاہ ولی اللہ نے ایک مدرسے سے بہت تیزی سے ترقی کی، اور الحمدللہ پورے صوبہ کرناٹک پر تمام ہی دینی شعبوں اور خدمات کے اعتبار سے یہ مدرسہ بہت چھایا ہوا ہے. اللہ کا بہت شکر ہے. اس مدرسے کی ترقی جو ہے زندگی میں نے اسے دیکھا، آج کا یہ دن بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ دکھلا رہا ہے. یہ میرے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا باعث ہے، اور اللہ نے اس جلسے میں حاضری کا بھی موقع دیا اور کچھ اپنے تاثرات عرض کرنے کا بھی موقع مجھے ملا. انتہائی میں بہت زیادہ جذبات ہیں میرے، میں اسے الفاظ میں پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے کارنامے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی اس ادارے کے جوان ہونے اور اس کے اثرات کو دیکھنے سے ہمیں ملتی ہے. اور آج جو اسٹیج پر دونوں طرف فارغ طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر سے میری واقفیت ہے. بہت عجیب بات یہ ہے کہ الحمدللہ ان فارغین میں سے جن کی تعداد ابھی بتائی گئی، غالب اکثریت 99.9% ان کا لباس، ان کی زندگی اور ان کی خدمت دین کی الحمدللہ بہت ممتاز ہے، بہت ہی دل خوش ہوتا ہے. ایسے اتنے کامیاب اور بامراد مدرسے بہت کم ہیں، کیونکہ
مدارس کا حال یہ ہے کہ بچے بہت فارغ ہوتے ہیں لیکن اکثریت دین کی خدمت پر نہیں لگتی. یہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن اس ادارے کی خوش نصیبی دیکھیے، بانیین کا اخلاص دیکھیے، اور ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کی فکر اور محنت دیکھیے کہ یہ پورے کے پورے ایک بھی ضائع نہیں ہوا. کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے. خدمت پر لگے ہوئے ہیں اور کہیں باطل فرقوں کا رد کر رہے ہیں، کہیں مکاتب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور اکثر تو یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک اصلاح کی محنت اور دین و ایمان کی تحریک کے ساتھ یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. کہیں مدرسے چلاتے ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں. بہرحال یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اتنا کامیاب ایک مدرسہ کوئی اور مدرسہ میری نگاہ میں نہیں ہے. میں تو کافی حد تک بڑے اور چھوٹے مدارس سے واقف ہوں، ان کے مسائل میں دخیل ہوں، جانا آنا رہتا ہے. اتنا کامیاب مدرسہ میں نے نہیں دیکھا. بہت ہی قابل مبارکباد ہیں اساتذہ کرام، اور آج ان اکابر کے ہاتھ سے ان کی دستار بندی ہو رہی ہے. یہ ان کے لیے بڑی مبارک بات ہے، مبارکبادی کی بات ہے. یہ مدرسہ جو ہے دارالعلوم شاہ ولی اللہ ایک عجیب جامعیت رکھتا ہے. اس زمانے کا انتہائی کامیاب نسخہ ہے. دین کی خدمت کا بڑا ہی جامع ایک نسخہ ہے شاہ ولی اللہ. اس کے اندر ماشاءاللہ دعوت کی محنت کے ساتھ پورا جوڑ ہے. دعوت کی محنت کے جو اکابر ہیں بنگلور شہر میں پورے جنوب پر چھائے ہوئے ہیں. تمل ناڈو والے ان سے متعلق ہیں، کیرلا والے ان سے متعلق ہیں، اور یہ اکابر جو ہیں ان کا پورا دخل ہے اس مدرسے میں. اگرچہ دعوت و تبلیغ کی محنت کا اصول نہیں ہے لیکن وہ باضابطہ نہیں ہے، لیکن دخیل ہیں اور الحمدللہ اس کا بہترین اثر پڑتا ہے. طلبہ جو ہے وہ اخلاص اور دین کی خدمت کا جذبہ لے کر نکلتے ہیں، اسی وجہ سے خدمتوں پر لگتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند سے اس کا تعلق ہے. اس کا نام ہی دارالعلوم شاہ ولی اللہ ایک نظریے اور مسلک اور ایک فکر کے اعتبار سے شاہ ولی اللہ سے جڑا ہوا نام ہی اس کا اتنا پیارا ہے. اس کا بھی اثر پڑتا ہے. یہاں کے جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں وہ یہی فکر لے کر نکلتے ہیں. آج ہمارے اس دور میں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند، ان دونوں سے پورا جوڑ رہتا ہے. اور اسی طرح سے ماشاءاللہ اس مدرسے میں تیسری بات جو ہے وہ مسلک کی پابندی ہے. کوئی یہاں ذرا سا بھی وہ یعنی الجھاؤ یا کوئی کمزوری مسلک کی نہیں ہے. پوری طرح سے جنوب میں شاید یہ واحد مدرسہ ہے جو مسلک، فکر، نصاب، طرز تعلیم کے اعتبار سے مکمل دارالعلوم دیوبند کا ہم آہنگ ہے. دارالعلوم کی ایک شاخ ہے. اگرچہ اور مدارس بھی دعویٰ کرتے ہیں، میں سب سے واقف ہوں، لیکن یہاں جو فکر ہے، نصاب ہے، سب کچھ بالکل دارالعلوم کی ایک شاخ ہے جنوب میں. تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں اپنے تاثرات کے طور پر یہاں پیش کرنا چاہتا تھا، عرض کرنا چاہتا تھا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اس کے فارغین سے اللہ تعالیٰ خوب خدمت کر لے اور ان سے دین کا کام ہو، یہ میری دعا ہے. آخر میں جو ہمارے فارغ یہاں کے دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے فارغ طلبہ ہیں، طلبہ عزیز، ان سے چھوٹی سی ایک گزارش کر کے، حالانکہ میں کسی طرح سے بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اکابر کے سامنے کچھ لب پشائی کروں، لیکن دل میں بات آ رہی ہے اس لیے امانتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ مجھے ہمیشہ کے لیے ایک بے چینی دل میں رہ جائے گی. وہ جو گزارشات میں کر رہا ہوں، چھوٹی سی مختصر بات ہے، وہ نہ کوئی نصیحت کے طور پر ہے اور نہ ہی کوئی اپنے علم کے حوالے سے ہے. علم ہی کیا ہے؟ نہیں، بلکہ میں میری اس مستعار زندگی میں کام کرتے ہوئے تجربات کی روشنی میں جو میرے پاس کچھ چیز ہے بطور امانت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ اگر آپ اسے اپنائیں گے تو بہت ہی مفید پائیں گے. سب سے پہلی بات میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں طلبہ عزیز سے،
وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا رہنما، اپنی زندگی کی پالیسی اور اپنی زندگی کا طرز جو ہے وہ آپ توکل علی اللہ کو بنائیں۔ یہ صرف زبانی بیان کرنے کی چیز نہیں، توکل جو ہے اس کا محل دل ہے۔ آپ ہر قسم کے کام کریں، خدمات کریں، اعمال میں لگیں، کسب معاش کی بھی کوشش کریں، دین کی خدمت بھی کریں، لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسے گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، کوئی وہاں سیکریٹری ہوتا ہے لیول کا آدمی، کوئی ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی کلیکٹر، کوئی تحصیلدار، اور کوئی پولیس کا بڑا افسر، آئی پی ایس ہے، وہ آئی جی ہے، ڈی آئی جی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اور معمولی یہاں وہ جو سڑک صفائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کہاں پہنچے ہوتے ہیں ان کا دماغ، کہ سرکاری ملازم ہے، ہمیشہ کے لیے ہماری روزی گھٹ ہے اور ہماری ہر طرح سے پینشن ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ارے وہ تو چند روزہ زندگی کے، اور اس اونچ نیچ والی انتہائی رشوت خور تنخواہ کے سرکار کے ملازم ہیں، وہ اتنی شان کرتے ہیں، اور آپ کس کے ملازم ہیں؟ آپ تو اللہ کے خدائی کارندے ہیں، رضاکار ہیں۔ آپ کی شان دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ آپ کو پورے اسی احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، میں اللہ کا خدمتگار ہوں، للہیت کے ساتھ، یہ میرا کام ہے، مجھے کھلانے والا، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا سب کچھ وہی اللہ ہے۔ اس بھروسے کے ساتھ آپ زندگی میں اسے پالیسی بنائیں، اسے رہنما بنائیں، اور طرز عمل، آپ کا طریقہ کار توکل علی اللہ۔ پہلی بات تو یہ انتہائی عاجزانہ گزارش ہے، یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، یہ کوئی علمی مضمون نہیں ہے، بس اپنے ایک پوری زندگی کے اس میں حاصل اور کچھ تجربہ ہے، اسے میں پیش کر رہا ہوں۔ بڑی عزت کی زندگی اللہ عطا کرے گا، آپ کے ضروریات کو بہت اچھے طریقے سے، بڑے باعزت طریقے سے اللہ پورا کرے گا۔ دوسری جو اہم بات ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم فارغ ہو گئے، بالکل غلط ہے۔ آپ فارغ التحصیل علماء سمجھ کر فارغ نہ ہو جائیں، ہرگز نہیں۔ آپ کا تو ابھی علم کے ساتھ تعلق شروع ہوا ہے، ان لوگوں نے ایک کنیکشن کرا دیا آپ کو، الیکٹریسٹی کا وہ جو ہے کنیکشن آپ کو دے دیا، اب تو آپ کو کام کرنا ہے، بجلی آپ کو روشن کرنا ہے۔ تو آج سے آپ حقیقی طالب علم ہیں، اب آپ کے ذمے ہے زندگی بھر آپ طالب علم بن کر زندگی گزاریں، علم میں ترقی اور تحقیق کو اپنا طریقہ کار بنائیں۔ آپ کو تحقیق میں لگنا چاہیے، اور ہمارے علماء میں اسی کمی کی وجہ سے کوئی آتا ہے وہ کمر سے بھی اوپر ٹی شرٹ پہنے ہوئے کلر کی اور جینز پہنے ہوئے، ٹوپی غائب ہے، اور نماز عجیب اوندھی سیدھی پڑھتا ہے۔ تو کل عشاء میں ایک نوجوان میرے پاس کھڑا ہو گیا تھا، کریم نگر میں تھا، میں عشاء کی نماز میں بالکل میرے پاس کھڑا ہوا تھا، عجیب حرکتیں کرتا تھا، جیسے ہی رکوع سے اٹھتا تھا ہاتھ اٹھایا اور پھر ایک رکعت باندھ لیا۔ ہم سب نے 4 رکعت پڑھی، اس نے 8 یا پتہ نہیں 12 رکعت پڑھی، انہیں بار بار ہاتھ باندھ دیتا تھا، کم بخت عجیب حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی نماز کیا تھی؟ ایک اچھا خاصا چلتا پھرتا سرکس تھا، تماشا تھا۔ تو میرے دوست و بزرگوں، ایسے فتنے آ رہے ہیں اور ہمارے علماء دب جاتے ہیں۔ بخاری سے حدیث پیش کرتا، صحیح بخاری سے، وہ کیا جانتا ہے صحیح بخاری؟ میرے دوست و بزرگوں، ہمارے ذرا سا پیچھے ہٹ جانے کی وجہ علم میں تحقیق نہ ہونا ہے۔ آپ جو ہے اب آپ کے پاس دے دیا گیا کہ یہ کتابیں آپ کو پڑھنی ہیں، حدیث میں یہ کتابیں، فقہ میں یہ کتابیں، یہ تو ایک مناسبت پیدا کرنے کے لیے آگے دروازہ کھل گیا، فقہ کی شارح آپ کے سامنے آ گئی، وہ حدیث کی نسبت آ گئی، اور قرآن کی سمجھ آپ کو دے دی گئی۔ اب اس کی روشنی میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، اب ہے زمانہ علم کا۔ میرے دوست و بزرگوں، مدرس بن گئے، یہ کتابیں پڑھا دیں اور جمعہ میں شاندار واز کر دیا، تو یہ سمجھ گئے کہ میں اس علاقے کا بہت بڑا محقق عالم ہوں۔ غلط ہے، بالکل، اس سے ترقی بند ہو جاتی ہے۔ تیسری جو چیز میں آپ حضرات طلباء عزیز سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، بہت ہی ضروری بات، کہ آپ زندگی کے ہر مرحلے میں جو بھی آپ اجتماعی دینی خدمت کریں، مسلمانوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت، جو بھی جس لائن سے بھی اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے آپ کو کریں، لیکن برابر جن اکابر علماء سے آپ کو نسبت حاصل ہوئے، بحیثیت استاذ ہیں
یا حضرت محتمم صاحب دارالعلوم کے، یا حضرت ناظم اعلیٰ وہاں کے حضرت ناظم صاحب سہارنپور کے، یا اور اکابر یہاں بیٹھے ہوئے مفتی شعیب اللہ صاحب ہیں اور حضرات ہیں، مولانا زین اللہ، اساتذہ وغیرہ، ان حضرات سے برابر تعلق رکھیں، مشورے کرتے رہیں، حاضری دیتے رہیں، اس سے بڑی ترقی ہوتی ہے، عافیت رہتی ہے، فتنوں سے آپ بچتے ہیں اور خدمت جو ہے وہ قابل قبول بنتی ہے۔ بس میں ان مختصر کلمات کے ساتھ جو حقیقت میں میرے تاثرات تھے اکابر کے سامنے بہت ہی محتاط الفاظ میں نے اسے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ حضرات کو انتہائی مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے۔ حضرت کا دارالعلوم شاہ ولی اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا ربط ہے۔ وقتاً فوقتاً نصاب کے سلسلے میں، نظام کے سلسلے میں، طلبہ عزیز کی تربیت کے سلسلے میں ہماری رہبری فرماتے ہیں۔ جو تاثرات آپ نے بیان فرمائے 100% صحیح ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس اجلاس سے پہلے ایک مشاورتی نشست علماء کرام کی طے کی گئی تھی، جس میں ہمارے فارغ علماء فضلاء کو جمع کیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے حالات کا جائزہ لیا تو جو باتیں حضرت نے فرمائی کہ بھی متشرع ہیں لباس کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، ہم ان کا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے ان سے ایک سوال کیا کہ بھئی آپ کس خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کون سی خدمت میں لگے ہوئے ہیں؟ تقریباً سارے ہی طلباء کا یہی جواب تھا، علماء کا، فضلاء کا، خطباء کا یہ جواب تھا کہ کوئی مکتب سنبھالے ہوئے ہے، کوئی مدرسہ سنبھالے ہوئے ہے۔ ہم نے جان بوجھ کر ان سے ایک سوال کیا، بھائی دنیا کے کام میں کوئی لگا ہوا ہے؟ تو یہ ایک عالم بھی، ایک فاضل بھی اس بات کو بیان کرنے کے لیے آمدہ نہیں، تیار نہیں، ان کے پاس ایسی نظیر موجود نہیں کہ ہمارا فارغ دارالعلوم شاہ ولی اللہ کا پڑھا ہوا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، دین کی کوئی خدمت نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ یہاں کے پڑھنے والوں کے اندر وہ جذبہ ہے کہ بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قوم کی ہم امانت ہیں، ضرورت ہے، ان کی رہبری اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں ہیں نائب ہونے کے ناطے وہ ذمہ داریاں ہم پر ہیں، یہ ہمارا فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس احساس کے ساتھ وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور قوم و ملت میں لگ کر ان کی ضروریات، ان کے شرعی مسائل کو پوری حکمت و دانائی کے ساتھ قوم کو، امت کو الجھائے بغیر دین حق کی تشریح و تفسیر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ انہی نظر بس سے بچائے، اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، پہلے تو ہم بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جنوبی ہندوستان میں دارالعلوم شاہ ولی اللہ، دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا پرتو ہے، اس کا سایہ ہے، اس کا عکس ہے۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، کرم ہے، یہاں سے فارغ ہونے والے علماء نے کئی مدارس وجود میں لائے، اور پھر اس کے علاوہ جامعہ اسلامیہ مسیح العلوم ہے، وہ بھی دارالعلوم دیوبند کا سچا ترجمان ہے، مسلک حق کا ترجمان ہے، مدرسہ تعلیم القرآن ہے۔ ایسے بے شمار مدارس کا وجود الحمدللہ ہو چکا ہے جو دارالعلوم دیوبند کی ترجمانی کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے اپنے انتساب کو فخر محسوس کرتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کو دین کا سچا امین سمجھتے ہیں، محافظ سمجھتے ہیں، اور اس کی نشر و اشاعت میں دارالعلوم دیوبند کی خدمات کو فراموش نہیں کرتے، بلکہ اس پر ہمیں ناز ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر علماء، ہمارے سرپرست، ہمارے حضرات یہ دنیا کی رنگ و رونق کو چھوڑ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے دین کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان اکابر کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند کے سچے سپوت، دارالعلوم دیوبند کے ترجمان اور مناظر اسلام، متکلم اسلام حضرت مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ ہم حضرت کو سننے کے لیے بے چین ہیں۔ ہمارے نوجوان ساتھی، نوجوان علماء و فضلاء
آپ کی بات سننے کے لیے بے قرار و بے چین ہے. ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس اہم موقع پر دارالعلوم دیوبند کے مسلک کو پوری طرح واضح کریں کہ دارالعلوم دیوبند کے مسلک میں کس قدر اعتدال ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے، اور کس قدر اس کے اندر عافیت ہے، اور دین کی حفاظت کس اچھے انداز سے اس مسلک کے اندر ہوتی ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. آپ کے بعد ایک بہت ہی اہم کام ہمارے درمیان ہے، ان علماء و فضلاء کو اعزاز سے نوازنا ہے، اور اس کے بعد اکابر علماء کے سرپرست بلکہ استاذ الاساتذہ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، ان کی بھی خطابات ہم کو سننے ہیں. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے اپنے مفید خطاب سے نوازیں.